اس رات کو قبرستان جانا، دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے۔ اچھا جی، اس رات میں قبرستان جانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، اس کے بعد کبھی اللہ کے رسول نہیں گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں گئے، کوئی نہیں گیا۔ لہٰذا یہ بات تو دماغ سے نکال دیجیے کہ اس رات میں جھٹ کے جھٹ بنا کر قبرستان جاتے ہیں۔ یہ جو بائکیں نکلتی ہیں قبرستان کے نام سے نکلتی ہیں زیادہ تر، کہاں جا رہے ہیں قبرستان، ماں باپ بھی چپ ہو جاتے ہیں، اچھا بھائی قبرستان جانا تو نہیں بھائی، ثابت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں شب برات میں قبرستان جانے پر دیوبندیوں کی طرف سے جو غلط بیانیاں اور گمراہیاں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہیں ہر سال، ان کے جواب کے ساتھ ساتھ خود دیوبندیوں کا اپنا عمل کیسا ہے، اس سے بھی آپ حضرات کو آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کرنے والا ہوں۔ ویڈیو اپنے آپ میں بہت ہی اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی ملاحظہ فرمائیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ اس رات کو قبرستان جانا، دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ سامعین، یہ لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ شب برات میں قبرستان جانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبرستان جانا جس حدیث میں آیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اور پھر یہ سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات یعنی شب برات میں قبرستان گئے ہوں۔ ان باتوں کو سامعین و ناظرین آپ ذہن میں رکھیں اور اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ فرما لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس رات میں قبرستان جانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، اس کے بعد کبھی اللہ کے رسول نہیں گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں گئے، کوئی نہیں گیا۔ لہٰذا یہ بات تو دماغ سے نکال دیجیے کہ اس رات میں جھٹ کے جھٹ بنا کر قبرستان جاتے ہیں۔ یہ جو بائکیں نکلتی ہیں قبرستان کے نام سے نکلتی ہیں زیادہ تر، کہاں جا رہے ہیں قبرستان، ماں باپ بھی چپ ہو جاتے ہیں، اچھا بھائی قبرستان جانا تو نہیں بھائی، ثابت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو روکیں، اگلے دن چلے جائیں، ایک ہفتے بعد چلے جائیں، اس رات میں نہ جائیں۔ محترم سامعین، دیوبندیوں کی ان دونوں ویڈیوز میں یہ تاثر دیا گیا ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ شب برات میں قبرستان جانا صرف ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، وہ بھی ضعیف حدیث سے، اور کوئی صحابی اس رات میں قبرستان نہیں گئے، اس لیے نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے اکثر دیوبندی آپ کو نظر آ جائیں گے، بلکہ ممکن ہے ایسی کئی ویڈیوز اور ایسے کئی دیوبندی کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ لیکن سامعین، اب دیکھیں دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتوے کا یہ اسکرین شاٹ، دیکھیں اس میں سوال و جواب کیا ہے۔ سوال میں لکھا ہوا ہے، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سال لگانے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اسی بنیاد پر علماء کو بھی سال لگوایا جاتا ہے۔ برائے مہربانی آپ رہنمائی فرمائیں، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اب اس کا جواب نیچے دیکھیے، صاف لکھا ہوا کہ موجودہ تبلیغی جماعت کا طریقہ کار جماعت والوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں بلکہ جماعت والوں کا اپنا ایجاد کردہ طریقہ ہے، اور الیاس صاحب سے قبل اس نہج پر کبھی تبلیغی کام نہیں ہوا۔ یہ تبلیغی کام جو تبلیغی الیاس ہے ان سے پہلے اس نہج پر کبھی نہیں ہوا۔ آگے دیکھیں، لکھا ہے نہ چلہ لگانے کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ سال لگانے کا ثبوت ملتا ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح کی دعوت و تبلیغ کا کوئی طریقہ رائج نہ تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا موجودہ طریقہ کار پر سال لگانا محتاج دلیل ہے۔ تو سامعین، اس حوالے سے معلوم ہوا کہ موجودہ تبلیغی جماعت کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی صحابی جماعت میں نکلے۔
बावजूद इसके देवबंदी निकलते हैं। चिल्ला और साल लगाने का सबूत भी हदीस में नहीं मिलता, फिर भी देवबंदी चिल्ला और साल लगाते हैं। तो जब देवबंदियों का अपना काम न किसी हदीस न किसी सहाबी से साबित है, फिर भी ये लोग करते हैं, लेकिन हम मुसलमान और हम सुन्नी जब कब्रिस्तान शब बारात में जाते हैं तो इनको सबूत चाहिए। शर्म नहीं आती है इनको? और हदीस होते हुए भी उसे ज़ईफ़ कहकर नाकाबिले इस्तिदलाल साबित करने की नापाक कोशिश करते रहते हैं। हालांकि ये हदीस और सहाबा से सबूत मिलने पर अमल करने में इतने सच्चे होते, या अगर हैं सच्चे, तो सबसे पहले अपनी मुरव्वजा तबलीगी जमात को ये लोग छोड़ते, क्योंकि मुरव्वजा तबलीगी जमात का तो कहीं कोई सबूत है ही नहीं, न हदीस में और न ही सहाबाई किराम से। मतलब साफ़ हो गया कि ये लोग यानी ये देवबंदी वहाबी लोग दरअसल शैतान बनकर मुसलमानों को एक अच्छे अमल से दूर रखने की शैतानी और नापाक कोशिश करते रहते हैं। अब सामईन आपके सामने पेश है ये किताब। देखिए, इसका नाम है मज़ारात औलियाए किराम और उनके फ़यूज़ो बरक़ात बरहक़ हैं। इसके लिखने वाले अलाउद्दीन क़ासिमी हैं, जैसा कि आप इस पर नाम लिखा हुआ देख सकते हैं। इस किताब के सफ़ा नंबर 10 पर देखें, ये जो किताब लिखने वाले हैं वो अपने ज़माने तालिबे इल्मी की बात लिख रहे हैं, और यहाँ पर हाईलाइट वाली जगह को देखें, लिखा हुआ है कि जब एशिया के अजीम दरसगाह दारुल उलूम देवबंद में तहसील इल्म के लिए दाखिल हुआ तो वहाँ बाकायदा और मुनज़्ज़म तौर पर देवबंद के असातिज़ा और तलबा को मज़ार क़ासिमी में खुसूसन सुबह के वक्त फ़ातिहा और इसाले सवाब और हुसूल बरकत के लिए जाते हुए देखा करता था। देख रहे हैं, बाकायदा और मुनज़्ज़म तौर पर दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा और तलबा को मज़ार क़ासिमी में खुसूसन सुबह के वक्त फ़ातिहा और इसाले सवाब और हुसूल बरकत के लिए जाते हुए देखा करता था। अभी और देखिए, आगे लिखा हुआ है, दारुल उलूम में 5 साल तक चहारुम ता दौरे हदीस तालीम हासिल करने में मशगूल रहा। दरी असना मैंने वहाँ के असातिज़ा और तलबा को मुसलसल और मुतवातिर मज़ार क़ासिमी पर आमदो रफ्त करते हुए पाया। तो देवबंदियों बताओ, दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा और तलबा जो सुबह सुबह मज़ार क़ासिमी में फ़ातिहा, इसाले सवाब और हुसूल बरकत के लिए बाकायदा, मुनज़्ज़म और मुसलसल और मुतवातिर जाते हैं, वो किस हदीस से साबित है? या वो कौन से सहाबी हैं जो जन्नतुल बकी या दीगर कब्रिस्तान में रोज़ाना सुबह के वक्त मुसलसल व मुतवातिर, मुनज़्ज़म और बाकायदगी के साथ जाते थे? उनका नाम बताओ और इस पर सबूत पेश करो। और अगर नहीं पेश करते, और यकीनन तुम क़यामत तक नहीं पेश कर सकते, तो फिर शबे बारात में कब्रिस्तान जाने वालों पे अपना मकरूह मुँह फाड़ना बंद कर दो, या फिर अपने दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा व तलबा के मुताल्लिक़ हुक्म शरई सुनाओ कि उन पर क्या हुक्म लगता है, और उनकी ये हरकत बिदात है या नहीं, और अगर बिदात है तो वो कौन सी बिदात है। सामईन व नाज़रीन, इस वीडियो को और इस वीडियो में जो हवाले पेश किए गए हैं उनको आप हमारे रद्द बातिल रिएक्शन टेलीग्राम चैनल से हासिल कर लें, और जब भी कोई देवबंदी शब बारात में कब्रिस्तान जाने पर मुंह फाड़े या फतवेबाजी करे या अपनी जहालत झाड़े, उसे ये हवाला दिखाकर पहले उस पर हुक्म शरई तलब करें, और दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा व तलबा पर क्या हुक्म आयद होता है ये उनसे कहलवाएँ। देखें फिर वो कैसे आएँ काएँ करके राह फरार इख्तियार करने के लिए पतली गली पकड़ लेते हैं। तो बस सामईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की ये वीडियो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप हज़रात को काफ़ी अच्छी लगी होगी, लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।